ماضی میں پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں جن کی وجہ سے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اقتدار کھونا پڑا اور آج مشکلات بھی ہیں۔ میرا پی ٹی آئی کے سپورٹر سے ایک سوال ہے، جماعت کا نام تحریک انصاف تھا لیکن پنجاب میں کیا تھانوں سے کرپشن ختم ہوئی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک کمپیریزن ہمیں کرنا چاہیے، کہاں عثمان بزدار اور کہاں مریم نواز؟ عثمان بزدار واز دی ورسٹ بلنڈر on his part۔ چاہے عمران خان آئے، چاہے نواز شریف آئے، چاہے زرداری صاحب آئے، جو مرضی آئے، ہم سب کے حالات ویسے ہی رہتے ہیں۔ کیا یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہے یا نہیں ہے؟ جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو تب سب اچھا، جب نہ ساتھ ہو تب سب برا۔ تنقید تو دیکھیں، اس میں بات یہ ہے، آپ پاکستان کے الیکشن کی ہسٹری اٹھا لیں، جو بھی ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ دھاندلی ہوگی، جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے اس سے شفاف الیکشن پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں نظر ہی نہیں آئے۔ مدد لو ٹھیک ہے، تانوں مدد نہ ملے وہ غلط ہے، اے نہیں۔ بشرا بی بی نے باغ دوڑ سنبھالی نا پارٹی کی۔ مروثیت میں پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم پر سب سے بڑا جو دبا وہ مروثیت۔ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کچھ حالیہ فیصلے کیے گئے، کچھ کا کریڈٹ گل سن لو، منیر کو بھی جاتا ہے۔ گل سن لو، میں تانوں گل دساں، پاکستان کی سٹیبلٹی اسٹیبلشمنٹ کی کے مشن سے وہ نتھی ہے۔ 56 اسلامی ملکوں کو جس وقت مرضی کے اوئے بندے دے پتر بن جاؤ ورنہ ہن میں ایٹم بم سٹن لگا، خدا کی قسم وہاں پہ ٹانگیں کانپ جائیں گی۔ لیکن آج اگر اسرائیل پاکستان کو ایٹمی حملے کی دھمکی دے تو یہ میں آج آپ کو بات بتا دوں، یہاں کانپے نہیں ٹانگیں گی، نہ ٹانگیں کانپیں گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک۔ 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، پاکستان تحریک انصاف اس وقت جہاں سٹینڈ کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ماضی میں کیا ایسی غلطیاں کی ہیں کہ آج ان کا خمیازہ پاکستان تحریک انصاف کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور بھی بہت سے سوالات اپنے گیسٹ کے سامنے رکھوں گی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، بہت زبردست آؤٹ ڈور شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں، بلال شفیق، ڈاکٹر بلال شفیق اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ بلال صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود می۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ موجودہ اگر ہم پولیٹیکل سیناریو کو دیکھیں، آپ کو کیا لگتا ہے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں جن کی وجہ سے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اقتدار کھونا پڑا اور آج مشکلات بھی ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم پاکستان کی 77 سالہ تاریخ اٹھائیں نا تو غلطیاں سب سے ہوئی ہیں۔ کوئی سیاسی جماعت یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ شی اور ہی اور اٹ ہیز ورکڈ ایرر فری۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے۔ تحریک انصاف کی جو سب سے بڑی مجھے غلطی آج بھی میں زمان پارک کے گیٹ پہ عمران خان میرے سامنے ہوں، میں ڈیالہ جیل میں ہوں، میں خان صاحب کے سامنے جاؤں، میں ادھر بھی کہوں گا، میں تحریک انصاف کے جلسے میں بھی کہوں گا، میں تحریک انصاف میں مجھے کے پی لے جائیں، علی مین گنڈا پور کے دفتر کے باہر، علی مین کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر بھی میں کہوں گا کہ جو خان صاحب نے عوام کو ایک خواب دکھایا تھا، یہ ایک ویژن دیا تھا، ایک مینیفیسٹو دیا تھا ریاست مدینہ کا جو انہوں نے ایک مینیفیسٹو دیا تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست بنائیں گے، اس سے جو ایکسپیکٹیشن تھی نا، جسے کہتے ہیں ڈگری آف ایکسپیکٹیشن، عوام کا لیول آف ایکسپیکٹیشن، وہ کیٹو تے پہاڑ تو بھی اتنے چلا گیا۔ یعنی ہم 90 دنوں میں ایسے کر دیں گے، گورنر ہاؤس کو ہم اسکول یونیورسٹیز میں بنا دیں گے، یتیم خانے، لنگر خانے۔ انہوں نے جو اچھے کام کیے، ہیلتھ کارڈ کیا، ان کی UN کی تقریر اچھی ہے، اور فورن پالیسی پہ اچھا ڈبیٹر ہے، ہی نوز ہاؤ ٹو اسپیک، جو ان کی کوالٹیز ہیں میں اس کو اکنالج کرتا ہوں، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے، اور کیسے ہم یہ کہ نہیں۔ لیکن جو انہوں نے لیول ایک عام پاکستانی کو جو انہوں نے ایک اسٹیٹ دی نا، وہ یوٹوپینزم تھا، وہ آئیڈیل اسٹیٹ تھی، اس کی ایگزیکیوشن ہمیں نظر نہیں ہے۔ اس کی ایگزیکیوشن انفارچونیٹلی کہ خان صاحب کی جماعت کا نام تحریک انصاف تھا لیکن پنجاب میں کیا تھانوں سے کرپشن ختم ہوئی؟ میرا پی ٹی آئی کے سپورٹر سے ایک سوال ہے، میں کہتا ہوں یار آپ خان کو دن رات سپورٹ کرو، لیکن جہاں جہاں خان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں تاکہ ون مسٹ لرن فرام اٹ۔ اگر آپ غلطی سے سیکھتے نہیں ہیں نا تو پھر اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اگر آپ غلطی سے سیکھ لیتے ہو، آپ غلطی کو درست کر دیتے ہو، تو سمجھو اللہ تعالیٰ سے آپ کا محبت والا، رحمت والا کنیکشن، وہ نمبر مل گیا، پھر وہ مسڈ کال نہیں ہے۔ یہ میں غلطی سے if you are unable to learn from your failures then it means Allah has left you، خدا نے تمہیں چھوڑ دیا کہ جا تیرے دل پہ مہر لگے ہو، جو کرنے کر۔ یعنی تھانوں میں کرپشن رہی، کچہریوں میں کرپشن رہی، ہر محکمے میں کرپشن رہی، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ عثمان بزدار
This was the biggest mistake. biggest, اسے مسٹیک نہیں کہنا چاہیے, مسٹیک لفظ چھوٹا ہے. عثمان بزدار واز دی ورسٹ بلنڈر آن ہز پارٹ. ایک ایسا شخص جو پنجاب کی بیوروکریسی کو, اور بیوروکریٹ کا کام ہوتا ہے 4 انگریزی کے لفظ بولنا, 4 ٹیکنیکل ٹرمز کو یوز کرنا, کہ اس کے سامنے جو وزیر یا ایم پی ایم این اے بیٹھا ہے, ہی ہمسیلف گیٹس کنفیوزڈ, وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے نا. بس وہ کہے گا سر ہم نے بجٹ پاس کیا, پھر اس کی موڈیلٹیز طے کرنی ہے, لفظ آپ سمجھ رہے ہیں, پھر ہمیں ایک رپورٹ کو کرنا ہے, ڈیٹا کلیکشن کرنی ہے, پھر ڈیٹا کا پھر ہم نے یہ کرنا ہے. وہ لفظوں میں ڈیٹا کلیکشن, موڈیلٹیز, ٹھیک ہے, ریسرچ اورینٹڈ ورک ہے سر, اٹ ریکوائرز ایفرٹ. وہ جہاں ایم پی ایم این ہوندے کہندے یار پتہ نہیں کیوں کہندے ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر, یعنی اسے سمجھ ہی نہیں ہے. تو عثمان بزدار کو 12 کروڑ کے صوبے میں آپ نے بیوروکریسی کو حوالے کر دیا. آپ نے الٹیمیٹلی ایک کریکٹر تو بٹھا دیا, لیکن الٹیمیٹلی میں یہ بلیو ہے, میرا یہ بلیو ہے کہ اس دور میں جو شاطر, جو عقل مند کہہ لیں یا مکار کہہ لیں, خان کی پنجاب کی کابینہ کا ایم پی ایم این اے یا وزیر تھا نا, اس نے پنجاب کو خوب رگڑا لگایا, خوب مانجا لگایا. اور یہاں پر میں اور اس بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ یہی کام اس وقت بھی ہو رہا ہے کہ بیوروکریسی کنٹرول کر رہی ہے مریم نواز کے دور میں. مجھے کہنے میں کوئی یار نہیں ہے. آپ مجھے یہ دیکھیں 3 یا 4 5 ایسی, وہ ان کے مریم صاحبہ کے ساتھ بھی ایسی کچھ خواتین ہیں جو ہمیں ہر جگہ نظر آ رہی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ, عظما بخاری صاحبہ, ہینا پرویز بٹ صاحبہ, ثانی عاشق صاحبہ, کیا یہ ایم پیز ایم این ایز ہیں؟ کیا ان کو عوام نے الیکٹ کیا ہے؟ کیا ان کو عوام نے چنا ہے؟ What does it mean? It means کہ اس وقت بھی پنجاب بیوروکریسی چلا رہی ہے, اس وقت بھی پنجاب بیوروکریسی چلا رہی تھی, اس وقت بھی ایک چہرہ ہمیں نظر آتا تھا عثمان بزدار, اس وقت ہمیں مریم نواز نظر آتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایک کمپیریزن ہمیں کرنا چاہیے, کہاں عثمان بزدار اور کہاں مریم نواز؟ میرے خیال میں کمپیریزن بنتا نہیں ہے. کمپیریزن اس سینس میں تو نہیں بنتا کہ مریم نواز کے والد 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, چچا ان کے 2 دفعہ پنجاب کو دیکھ چکے ہیں. How to speak, how to carry herself as a CM of Punjab. Action should be seen rather than you are just speaking. That should be the right answer. بات یہ نہیں ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اس وقت اگر ایک عام آدمی کی حالت دیکھیں نا, رخمہ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, میں ایک عام آدمی کے پاس جاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے عام آدمی جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں رونے کی بھی عادت ہے, ہم نہ شکرے لوگ بھی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں اس کی بس بھی ہو گئی ہے, بالخصوص اس آدمی کی جو 16 سے 18 گھنٹے کام کر رہا ہے. یہ آپ پنجاب کی, لیکن میرے خیال میں حکومتیں بدلتی ہیں, چاہے عمران خان آئے, چاہے نواز شریف آئے, چاہے زرداری صاحب آئے, جو مرضی آئے, ہم سب کے حالات ویسے ہی رہتے ہیں, ہمارے حالات میں تبدیلی نہیں آتی. ہم ان پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے آج کل لوگ لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں بھائی ان سب نے آپس میں شاید کل کو ایک بھی ہو جائے. وہ جو مطلب دیکھیں اس عمران خان ڈاکو کہتے تھے نا سب سے بڑا چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا, تو اس کو پھر بعد میں پارٹی کا بھی صدر بنایا, عہدہ بھی دیا. تو یہ تمام چیزیں ہیں, ہم جن لوگوں کے پیچھے لڑتے جھگڑتے ہیں ہمارے حالات وہی رہتے ہیں, وہ آتے ہیں اقتدار کے مزے لوٹ کر چلے جاتے ہیں. اچھا اگر ہم موجودہ حکومت کو دیکھیں, مسلم لیگ نون پر ایک الزام لگتا ہے سلیکٹڈ کا, جو ایک دھبا یا سٹگما تھا پاکستان تحریک انصاف کے پاس 2018 کے بعد. آپ کو کیا لگتا ہے 2018 میں چاہے پی ٹی آئی پر سلیکٹڈ کا دھبا لگے, چاہے 2024 میں پاکستان مسلم لیگ نون پر سلیکٹڈ کا سٹگما لگے, لیکن آپ کو نہیں لگتا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہوتی ہے جو بھی اس وقت کی ہو؟ تنقید تو دیکھیں اس میں بات یہ ہے, آپ پاکستان کے الیکشن کی ہسٹری اٹھا لیں, جو بھی ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی, جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے اس سے شفاف الیکشن پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں, الیکٹورل ہسٹری میں نظر ہی نہیں آئے, ہوئے نہیں. اس دفعہ تو عوام جوگ جس طرح کہتے ہیں نا چلو چلو منارے پاکستان چلو, چلو چلو داتا دربار چلو, چلو چلو اسلام آباد چلو, ہم دیواروں پہ اکثر لکھتا دیکھتے ہیں, وہ آپ لکھی ہوتی ہے اکثر تحریریں. پھر وہ جو پولیٹیکل پارٹی جو بھی اقتدار میں آتی ہے نا, وہ کہتی ہے اس دفعہ تو لوگ جوگ تر جوگ, جوش و خروش سے بچوں کو لے کر, بزرگوں کو لے کر, معذوروں کو لے کر, میں نے دیکھا
وہ پھر اینکر سے اس طرح ان کی ایم پی ایز ایم این ایز میں تمام سیاسی جماعتوں کی بات کری. شاہد میں جس دن ووٹ ڈالنے گئی میں نے جو لوگوں میں جوش و خروش دیکھا, شاہد صاحب ایسے بیٹھے نا ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں, ہم تو حیران تھے. میری ماما کہہ رہی تھی ہم تو ہماری خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے, فلاں لیڈر کے آنسو آ گئے. انہوں نے پھر اچھا پھر ایک کوئی سین بھی باندھنا ہے, فلم تو پوری چلانی ہے, تو ادھر وہ ہماری پارٹی کے لیڈر بھی آ گئے, تو لوگوں نے ان کی طرف دیکھا, انہوں نے کہا وہ دیکھو چڑھتا سورج, وہ دیکھو امید کی کرن, یہی ہے امید کی کرن. یہ تو 75 سالوں سے 76 سال 1970 سے جتنے بھی جنرل الیکشنز ہوئے ہیں, ہاں 1970 کے جنرل الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو زیادہ ڈاؤٹ فل نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کا رزلٹ پھر ہم نے دیکھا پاکستان 2 لخت ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں غیر جماعتی الیکشن ریاض صاحب کے دور میں ہوئے, پھر محترمہ آئیں, پھر نواز شریف صاحب آئے, پھر محترمہ, ایک پورا سائیکل چلا. تو یہ تو ایک تو بات اس طرف آ گئی کہ کوئی سیاسی جماعت وہ نہیں مانتے. اب دیکھیں یہ کیملا ہیرس اب اس وقت سکرین پہ نظر آ رہی ہیں. ایک بات ہے, انڈیا میں الیکشن ہوئے, مودی چلو الائنس انہوں نے ایک الائنس بنایا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کانگریس یا دیگر جتنی بھی سیاسی جماعتیں وہ سڑکوں پہ آ گئی. کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا, شاید پاکستان میں ہوتا ہے. پاکستان میں اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ انہی سیاسی جماعتوں کو اگر ہم انہی کی بات مان لیتے ہیں, تمام سیاسی جماعتوں کو میں لا رہا ہوں, جب ان کو سپورٹ ملے تو وہ جائز. اگر یہ کہتے ہیں نا زیادتی ہوئی, اسٹیبلشمنٹ الیکشن جو ہے یہ مینیپولیٹ کرتی, چلیں ہم ان کی بات مان لیتے, تو اللہ کے بندو جب تمہیں لایا گیا تھا اس وقت کیوں مانے؟ اب کل کو نون لیگ چلے جائے گی, کوئی اور سیاسی جماعت جیم کاف نون پین پی ٹی آئی جو آ جائے, تو پھر یہ کہیں گے کہ نہیں اب دھاندلی ہے. لیکن آپ سے جو میرا سوال کہ کیا یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہے یا نہیں ہے براہ راست؟ میں اس لیے نہیں مانتا, سیاسی جماعتوں کے اپنے کرتوت ایسے ہیں, جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو تب سب اچھا, جب نہ ساتھ ہو تب سب برا. کہیں تو سٹینڈ لینا, یا تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو اور مجھے پتہ لگے کہ فلاں دور میں میاں صاحب نے کہا نہیں جنرل صاحب ہمیں یہ وکٹری نہیں چاہیے, لیٹ دی اپوزیشن کم ٹو پار, یا خان صاحب نے کہا نہیں جنرل صاحب ہمیں یہ وکٹری نہیں چاہیے, ہماری اتنی سیٹیں ہیں, ہمارے رائیولز کی اتنی سیٹیں ہیں, ان کو اقتدار میں آنے دو. پھر تو میں کہا نہیں یار اصولوں دی گل ہے, آپ کو اقتدار مل جائے اصول دفن ہو جاتے ہیں. تو میں اس پہ کیسے کہہ دوں اسٹیبلشمنٹ مورد الزام ہے؟ مدد لو ٹھیک ہے, تانوں مدد نہ ملے وہ غلط ہے, اے نہیں پھر آپ سے زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ آرمی چیف محب وطن نہیں رہتا. بس یہ بات. یا تو ماضی میں دیکھیں, ماضی میں اگر کسی سیاسی جماعت کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جتوا رہی ہو, ان کا ہم نیریٹو لے کے چل رہے ہیں کہ نہیں اب تانوں سی جتا دینے ہیں, تسی اقتدار چاہو, انہوں نے کہا نہیں, اور وہ عوام میں چلا جائے کہ مجھے فلاں جگہ سے فلاں عہدیدار نے انتہائی جسے کہتے ہیں اہم ترین سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ایک اسٹیبلشمنٹ کے شخص نے مجھے فون کیا, مجھے آفر دی کہ تمہیں ہم سیٹیں جتوا رہے ہیں, یا رات اتنی میری سیٹیں بن رہی تھی, نہیں بھائی یہ دھاندلی ہوئی ہے, میں اقتدار میں نہیں آنا. اتنی مورل کریج کسی میں وہ تو کسی میں بھی نہیں ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بات ختم, ہاں گل مک گئی. ہسٹری یہو جی وکھاؤ جرا کم خواجہ سعد رفیق نے کیا. میں خواجہ سعد رفیق صاحب, میں کوئی نون لیگ میرے اکثر پروگرام جو ہوتے ہیں عوام میں ہم گائے پہ بولتی ہیں تو نون لیگ کے خلاف اکثر وہ چلے جاتے ہیں, پی ٹی آئی کے دور میں پی ٹی آئی کے خلاف چلے جاتے تھے. جرا کم خواجہ سعد رفیق صاحب نے کیتا, وہ کنے لوگ کرتے ہیں. شاہد خاقان عباسی لیڈر نے دیکھو آپ ان سے ان کی پالیسیز سے ان کی پارٹیز پہ. اچھا میں ایک یہ بات کہتی ہوں, آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ موروثیت ہے, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, موروثیت نے پاکستان کا بیڑا گرک کیا ہے, لیکن وہ اب پاکستان کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, نظر آ رہی ہے خان کے اگر بیٹے آتے ہیں میں کہوں گا پاکستان کا بیڑا گرک اس میں ہو رہا ہے. تو بشرا بی بی نے بھی تو ابھی بھاگ دوڑ سنبھالی نا پارٹی کی, تو غلط ہے. موروثیت میں پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم پر سب سے بڑا, میری ایک رائے ہے, میں کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لے رہا, کسی فیملی کا نام نہیں لے رہا, پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم پر سب سے بڑا جو دھبا, یا اس کو ایک ڈیسنٹ ورڈ دے دیتے ہیں, مائلڈ ورژن دے دیتے ہیں, جو سب سے مشکل اس پر جو ایک وہ میں ایسے کہتا ہوں جو چیلنج ہے, ہرڈل ہے, یہ کہتے ہیں دھبے کی جگہ ہرڈل کہہ لیں, وہ موروثیت ہے. بالکل ٹھیک. لیکن میں بات یہ کر رہی تھی کہ آپ مسلم لیگ نون پر کرپشن کے الزامات, خراب پالیسیز کے الزامات, جو مرضی بات کریں, کرپشن تمام سیاسی جماعتوں میں ہے, لیکن
پھر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر ہم بات کریں تو ان کے پاس تھوڑے سے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, وہ سیاستدان ہیں جو پارٹیاں بدل بدل کے شاید اکا دکا ہوں, لیکن جو پرانے سیاستدان ہیں وہ انہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ایک یہ چیز جس کو منجھے ہوئے سیاستدان پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, جو لیکن یہ اب جو بات کی پیداوار ہے, جو چاہے استحکام پاکستان پارٹی ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, وہ اس میں مطلب ادھر ادھر کے لوگ اور یہ چیزیں زیادہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں. دیکھیں رخما, بات یہ ایک ٹیلنٹ, ایک ینگسٹر بھی ہو نا, ایک بندہ ینگ ہو, جسے کہتے ہیں ینگ بلڈ, ہی کین ڈو سم تھنگ ویل, ہی کین ڈو سم تھنگ ایکسٹراڈنری, ہی کین امپریس اس, ہی کین بی بریلینٹ, نو ڈاؤٹ ہی کین بی ایکسٹراڈنری. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ صرف سوشل میڈیا اور فیشن آپ کو کرنا آتا ہو, یہ میں اونیسٹلی بتا رہا ہوں, میں دیکھیں یہ میری آپ نے بات ضرور چلانی ہے, میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ بہت سی زیادتیاں ہوئی ہیں اور ماروثیت اس میں ایک بہت بڑی زیادتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ماروثیت کے بعد جو دوسرا بڑا چیلنج جو پاکستان کے لیے خطرہ ہے, ایگزسٹینشنل تھریٹ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے لیے, کہ اس کے لیے اس کی زندگی کو خطرہ ہے, وہ ہے سج دھج کے, بال کھول کے, اینکیں لگا کر, میں کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لے رہا, ٹک ٹاک بنانا, اس میں خواتین کو, اس میں بزرگوں کو, اس میں ہر جو آپ سے اینٹائی یعنی آپ سے جو مختلف رائے رکھتا ہے اس کو گالیاں دینا, تھرڈ کلاس قسم کے اس پر جملے بازی کسنا, یہ انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے. بالکل ٹھیک, یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے, اس کی نفی ہونی چاہیے. کسی کو حق نہیں ہے کہ مذہب کاٹ کھیلے, کسی کو حق نہیں ہے کسی کو غدار کہے, کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کو, کوئی بھی ہو, کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, اس کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہو, یہ چیزیں جو ہے نا, یہ خدا کی قسم یہ قبروں تک لے جائیں گی, یہ ڈھانچہ بن جائے گا نظام. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو بھی تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں, ان کی غلط پالیسیز اور چیزوں کو ڈسکس کریں, آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان نے جو عوام کو خواب دکھائے, جو مقاصد عوام کے سامنے رکھے, کیا عمران خان ان میں سے 80% 70% بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ چلے 100% نہیں, 90% نہیں, 70% 80% کامیاب ہوئے؟ خان کے پاس ٹیم ایسی نہیں تھی کہ وہ کامیاب ہو ٹیم جاتا. کس نے بنانی ہوتی ہے؟ لیڈر نے بنانی ایسے ہوتی ہی ہے. اگر آپ کو ایک چینل دیا گیا کہ آپ نے اسے نہیں ہیڈ ہوئے. کرنا خان صاحب ہے, نہیں کل ہوئے. کو ٹیم پرفارم نہ کرے تو کس کی غلطی خان ہے؟ صاحب نہیں ہوئے. ہاں, خان صاحب کے لیے جو کرونا کا 2 سال کا ایرا تھا اس میں خان نے بہتر پرفارم کیا, بلکہ اس کی انٹرنیشنل لیول پر ریکگنیشن ہوئی, جو ہے وہ ماننے, ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب جب ریاست مدینہ کا خان صاحب نے نعرہ لگایا نا, جو ڈگری آف ایکسپیکٹیشنز تھی نا وہ اتنی زیادہ ہو گئی تھی, اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ یہاں پر انصاف ہوگا, یہاں پر لوگوں کے ذہن میں پتہ کیا تھا. ہاں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک لیڈر رات کو نا, بیٹا کچھ آپ کو چاہیے تو نہیں, آپ, میں اسکول جا رہا ہوں, میں اسٹوڈنٹ ہوں اور ایسے میں پریشان ہوں, بیٹا کیا ہوا؟ سر میرے بابا فیس نہیں دے سکتے بیٹا, میں علی مین گنڈا پور مجھے فیس دینے آ رہا ہے, یہ لو بیٹا وقت کا وزیر اعلیٰ, میں کے پی میں ہوں, میں اپنے آپ کو کے پی میں سمجھ رہا ہوں. اس طرح کا تھا کہ مثال کے طور پہ وزیر اعلیٰ کا بیٹا اس دور میں جو بھی ہو, اگر وہ کسی کو اس کی گاڑی سے کسی کو ٹکر ہو جاتی تو متعلقہ تھانے میں اس کے خلاف حضرت عمر فاروق, انہوں نے اپنے بیٹے کا واقعہ فالو کرتے ہوئے دکھائے, میں وہی بتایا نا, وہ خان صاحب سے یہ بلنڈر ہوا, خان صاحب سے یہ غلطی ہوئی کہ خان صاحب نے ریاست نعرہ بڑا لگ گیا, کام انہوں نے عام کیا جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہیں. کسی نے انفراسٹرکچر دے دیا, کسی نے ہیلتھ کارڈ دے دیا, میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں, کسی نے کورونا اچھا پرفارم کیا خان نے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر اچھا سپیکر ہے انٹرنیشنل لیول پر, یو این او میں اچھی بات کی خان نے, علیہ الصلوۃ والسلام کی, وہ بڑی زبردست بات ہے, ہر مسلمان اس کا معترف ہے. لیکن خان نے جو دکھایا تھا نا جو لیول, وہ لیول کے ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی بہت زیادہ تھی, اور وہ وہاں تک کام جو ہے ریاست مدینہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ریاست مدینہ کیا ہے, وہ پورے کا پورا قرآن کا سٹرکچر ہے. وہ قرآن پاک کو اگر آپ نے عملی فارم میں اس کی ایگزیکیوشن کہیں دیکھنی ہے نا, کسی چیز کی فارمیشن سے لے کے اس کا جسے کہتے ہیں پیک پوائنٹ, وہ ریاست مدینہ ہے. آپ قرآن کی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک ہر چیز آپ کو خلفۂ راشدین کے ایرا میں اور اس سے پہلے میرے نبی کے ایرا میں نظر آ جائے گی. وہ بہت بڑا بات, وہ بڑی بات تھی,
وہ خان صاحب کو نہیں کہنا چاہیے تھا. خان یہ کہہ دیتا جی میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ بناؤں گا, میں ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ بناؤں گا, میں مڈل کلاس کو اوپر لاؤں گا, میں ماروثی سیاست کو ختم کروں گا, میں کرپشن کو ختم کروں گا. یہ سب اون کرنا تھا لوگوں نے. پھر میں کہیں نہ کہیں کہتا اس میں خان کے 30 نمبر, اس میں 70 نمبر, اس میں 2 نمبر, اس میں فیل. لیکن جب آپ نے ریاست مدینہ کا نام لے لیا نا, اس میں سب اور کچھ آتا ہے. اتنا لیا کہ گھر میں بیٹھی بیوہ عورت, مائیں بہنیں بیٹیاں یتیم, عدالتوں میں جو 30 سال سے عورتیں دھکے کھا رہی ہیں موروثیت میں, یعنی ان کو وراثت میں حق نہیں ملتا, لوگوں کے بچے قتل ہو گئے ان کی آنکھوں کے سامنے, ان کو انصاف نہیں مل رہا, پی ایچ ڈی ایم فل کے لوگ ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں, ان کو جابز نہیں مل رہی. یعنی پورے کا پورا بسا ہوا سسٹم ہے نا, اس میں جب کوئی ریاست مدینہ کی بات کرتا وہ ایسے ہی تھا کہ ایک شخص صحرا میں ہو, پیاس سے برا حال ہو, اس کا حلق سارا خشک ہو جائے, اس کو موت آنے لگے, اس کو اسرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہو, اور کوئی آ کر اس کو جامع شیری یا روح افزا کا شربت بلا دے اور اس کی پیاس ختم کر دے, اور اس کو ایک ایسے وہ لے جائے کمرے میں یا کیمپ میں لے جائے جہاں اے سی 4 اور 16 پہ اس کا ٹیمپریچر ہو, اس کی تو زندگی بدل جائے گی. ایسے ہی ہے نا, یہ حالت تھی کہ ایک ایسے معاشرے میں ریاست مدینہ کی آواز لگائی جہاں اس کا تصور نہیں تھا, حتیٰ کہ لگنی چاہیے. یہ ریاست آپ نے, دیکھیں میری بات سنیں, لیکن اگر آپ نے کوئی نعرہ لگایا تو پھر آپ نے اس کو پورا بھی کرنا وہ تھا نا. انفارچونیٹلی وہ خان کے پاس ایسی ٹیم ہی نہیں تھی. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, عثمان بزدار, علی امین گنڈا پور, اس سے پہلے پھر ادھر یہ جو تھیں زرتاج گل, پھر یہ ایسا کلچر آ گیا صنم جوید کلچر. یہ نہیں یار, یہ ریاست مدینہ. اچھا, ایک آخری چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ وقت کی قلت ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کچھ حالیہ فیصلے کیے گئے, ان میں سے آبویسلی اگر ہم ایس آئی ایف سی کا قیام دیکھیں یا اس طرح, تو کچھ کا کریڈٹ جنرل عاصم منیر کو بھی جاتا ہے. گل سن لو, میں تانوں گل دساں, تہاڈی معیشت تہاڈی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے, گل مک گئی. اگر تسی یہ سمجھدے ہو کہ تہاڈی معیشت حکومت چلا رہی ہے تو میرا خیال ہے پھر تسی اکانومی نہیں پڑھی. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو بھی فیصلے کیے گئے, آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں, اور کیا ان فیصلوں سے آپ یا عام عوام مطمئن ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے ہیں؟ ہاں, یہ بات دیکھیں, فوج اگر کوئی جنرل ہے, کوئی لیفٹیننٹ جنرل ہے, کوئی میجر جنرل ہے, کوئی بریگیڈیئر ہے, وہ 6-7 لوگوں نے آپس میں تو نہیں ایک دوسرے کو کمانڈ دینی, ایک دوسرے سے سلوٹ مروانے اور ایک دوسرے کو کہنا تم یہ کرو تم یہ کرو. ان کو ایک ملک چاہیے, ان کو ایک اسٹیبلٹی چاہیے, ان کو ایک خوشحال عوام چاہیے. دیکھیں میں اور آپ اس چینل میں اگر کام کر رہے ہیں, کبھی ہم یہ چاہیں گے یہ چینل کا خود اللہ نہ کرے بیڑا غرق ہو؟ بالکل ایسے ہی نہیں چاہیں گے, کیونکہ ہمارا جینا مرنا, ہمارا رزق, ہماری عزت یہ چینل بن جاتی ہے. اوڑھنا بچھوڑنا, ہم اسے اپنی زندگی دے رہے ہیں, ہم اسے اپنا ٹائم دے رہے ہیں. تو پہلی جو غلط فہمی ہماری قوم کو دور کرنے کی ضرورت ہے نا, وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے فیور میں ہے. یہ ان کی لالچ کہہ لو, ان کی حب الوطنی کہہ لو, ان کا پرسنل انٹرسٹ کہہ لو, جو مرضی کہہ لو کہ یہ ملک قائم رہے. نمبر 1 ان کی فیور میں ہے کہ اس ملک میں کروڑوں لوگ اپنی ان پٹ دے, اکنامک ان پٹ, یہ وہ چاہیں گے. اگر عوام بھوکی مر جائے, اگر عوام کے پاس پیسے نہ ہو, تو آپ اسٹیبلشمنٹ بجٹ کہاں سے لے گی؟ یہ ہم نے بنا دیا کہ پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ عوام بھی مر جائے, فلاں بھی مر جائے, فلاں بھی مر جائے, ہم رہ جائیں. بھائی اگر ہم خوشحال ہوں گے نا, آپ یہ پوائنٹ سوچئے گا, اگر ہم خوشحال ہوں گے, میری اکنامک ان پٹ ہوگی, میں یہاں کے اداروں میں جاؤں گا, میں یہاں کے مختلف انسٹیٹیوشنز میں جاؤں گا, پڑھوں گا, بجلی کے بل پے کروں گا, میرا کاروبار چلے گا, میرا جی ڈی پی بڑھے گا, میرے ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی, اس کا اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہے, اس کو انہیں نقصان نہیں ہے. تو پاکستان کی اسٹیبلٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو کہہ لیں نا ان کے مشن سے وہ نتھی ہے. یہ چیز اس وقت انفارچونیٹلی سوشل میڈیا پہ لوگ, اور آپ کو لگتا ہے کہ جو فیصلے اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں یا جس طریقے سے اور بھی دیگر معاملات میں ان کا ان پٹ رہا, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوامی مفاد میں ہے, عوام کے وسیع تر مفاد میں ہے اور عوام مطمئن ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے معیشت بچائی ہے. اور آپ کی بات کا جو فیصلے, آپ فیصلوں کی بات کریں, ایس آئی ایف سی کی آپ بات کر رہی ہیں, اسٹیبلٹی کی بات آپ کر رہی ہیں, انہوں نے معیشت بچائی ہے. مختلف ممالک کے دورے, میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, میں کسی سیاستدان کا یہاں بیٹھ کے نام نہیں لیتا, کیونکہ ہمیں سب کو عزت دینی ہے. میں نے ابھی تک کسی کو کرپٹ تو نہیں کہا. میں موروثی سیاست پہ بھی بات کی تو یہ نہیں بتایا کون کون موروثی سیاست کر رہے ہیں. ہمارے سیاستدان, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, انہیں یہ جہاں بھی کہیں سے انویسٹمنٹ کی بات کرنے جائیں یا جاتے ہیں یا گئے ہیں, یا اگر باہر سے قرضہ مانگنے جاتے ہیں یا گئے ہیں نا, انہیں کوئی پنکچر ہوا سائیکل نہ دے. یہ جس کے منہ پیسے مل رہے ہیں نا,
یہ آپ کو بات لگتا ہے کہ اب اگر شہباز نہیں، شریف میں صاحب شہباز شریف کا نام نہیں لے 6 رہا، مہینوں میں پانچواں دورہ کر رہے ہیں سعودی عرب کا، تو وہ اس میں آرمی چیف کا کردار ہے، اسٹیبلشمنٹ او کا بھائی کردار ہے. جان 6 لاکھ فوج ہے، قطر میں ورلڈ کپ ہے، آپ کی فوج کو بلایا جاتا ہے. کہیں کسی کو سیکیورٹی تھریٹ ہوتا ہے وہ پاکستانی آرمی کی طرف دیکھتی ہے. شاہی خاندان کی سیکیورٹی آپ کی پاکستان آرمی، میں پاکستان بات آرمی بتا دیکھتی رہا ہے. ہوں، ہاں پاور ہے نا، اور پاور بنائی ہے، کوئی مذاق نہیں کہ جاننے دی ہیں. اس ملک کی آپ مٹی کھودے، اس میں ان کا بھی خون ہے. اگر ایک وابڈا والے کا خون ہے، وہ اگر بجلی دیتے ہوئے جاں بحق ہوا ہے تو فوجی کا بھی خون ہے. اسی طرح ایک کھلاڑی کا بھی خون، ہر ایک کا خون ہے. لیکن اصل بات ہے پاور جو ہوتی ہے نا، پاور یہ امپریسو بھی ہوتی ہے، اور انہوں نے پاور بنائی ہے اتنے لمیٹڈ ریسورسز میں. صحیح. کتنا میرے ملک کو لوٹا، کتنا لوٹا، اس کے باوجود آپ کی آرمی، میں چلو ایک ہوتا نا، میں یہاں کو دنیا کے نمبر 1 چلے ایسا ہم نہیں کہتے، ون آف دی بیسٹ آرمیز ان دی ورلڈ. کولڈ وار، میں آئی آر کا اسٹوڈنٹ ہوں، کولڈ وار پوری دنیا کی جنگ تھی. ایک طرف یو ایس ایس آر تھا جسے آج رشیا کہتے ہیں، ایک طرف امریکہ. پاکستان امپورٹنٹ پلیئر نمبر 1. وار اگینسٹ ٹیررزم، پاکستان امپورٹنٹ پلیئر. افغانستان اور سی پیک سنتے جو، پاکستان امپورٹنٹ پلیئر. امریکہ، چائنا، ساؤتھ ایشیا میں جو اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے، پاکستان امپورٹنٹ پلیئر. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. پاکستان، افغانستان، ایران، پاکستان امپورٹنٹ پلیئر. چائنا، اور آپ کو پتہ ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان ڈپلومیٹک جو ریلیشن ہے وہ کس کے دور میں، یا اس میں کون برج بنا؟ ہنری کسنجر کا دورہ وہاں کروانے میں کس ملک نے 1970s میں، if I'm not wrong، یہ پاکستان اس وقت برج بنا. یہ میں کوئی ادھر ہوا میں بات نہیں کر رہی، آپ پوری دنیا گورے کی اٹھا لیں تاریخ، ہسائی کی اٹھا لیں، یہودی کی اٹھا لیں، جو خدا کو نہیں بھی مانتا وہ بھی کہے گا پاکستان جو ہے نا، یہ اللہ کا، اس پہ لوگ تو اب کہتے ہیں پاکستان رازوں میں سے کوئی راز نہیں ہے، پاکستان میں لا قانونیت ہے، یہ ہے وہ ہے. میرے بڑے بھائی اس وقت یو کے گئے ہیں، ہم بڑی بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی، میرے لیے رسپیکٹڈ ہیں. میں قطعی گستاخی نہیں کر سکتا کسی اوورسیز پاکستانی کو، کوئی یار نہیں، آئی لو دیم. میرے ملک کو وہ ایک تو پاکستانی ہے، مجھ سے بہتر پاکستانی ہے، میرے ملک کو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں 28 سے 30 ارب ڈالر کی. میرے بھائی اس وقت ایک ملک میں ہیں، بڑے ہائی سیویلائزڈ ملک، چلے میں ایسے کہہ دیتا ہوں، ون آف دی بیسٹ کنٹریز ان دی ورلڈ، جو ممبر بھی ہے اس وقت یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا. وہ وہاں پر مجھے بتا رہے تھے 3 دن پہلے کہ بلال شفیق صاحب، یہاں پر اگر آپ نے سرکاری ڈاکٹر کو دکھانا ہے نا تو اٹ میں ٹیکس فیو ویک. یہ بات آپ نے چلانی ہے. پرابلم وہ نہیں ہے کیا؟ یہ پرابلم نہیں ہے؟ کین یو امیجن؟ ہمارے ذہن میں کہ امریکہ چ برطانیہ چ تہاڈی طبیعت خراب ہوئی تانوں اگلے گھروں چکے، نہ، ناٹ ایٹ آل. آپ چلے میں یو کے کی بات کر دیتا ہوں. یو کے میں اگر آپ نے کسی سرکاری ڈاکٹر کو دکھانا ہے اٹ میں ٹیکس فیو ویک. پرائیویٹ آپ 200-400 پاؤنڈ آپ خرچ کر سکتے پاؤنڈس. پرابلم ہے میرے ملک میں، پرابلمز ہیں، لیکن پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ پوری دنیا کے اسلامک ورلڈ میں اس وقت ایسے ہے، کوئی ان کا کوئی، لیکن پاکستان ایک واحد ایٹمی طاقت ہے. میں یہاں پر کوئی انتشار نہیں پھیلانا چاہتا. آج اسرائیل 56 اسلامی ملک ہیں، 56 اسلامی ملکوں کو جس وقت مرضی کے اوئے بندے دے پتر بن جاؤ ورنہ ہن میں ایٹم بم سٹن لگا، خدا کی قسم وہاں پہ ٹانگیں کانپ جائیں گی. وہ بلاول بھٹو کہتے ہیں نا کانپیں ٹانگ جائیں گی، وہاں پہ کانپیں ٹانگ جائیں گی. اور جو ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہوا. لیکن آج اگر اسرائیل پاکستان کو خدا نخواستہ ایٹمی حملے کی دھمکی دے یا ویسے حملے کی دھمکی دے تو یہ میں آج آپ کو بات بتا دوں، یہاں کانپیں نہیں ٹانگیں گی، نہ ٹانگیں کانپیں گی. آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی آرمی نے اپنا منوایا ہے. ہاں بہت ساری ایسی پالیسیز ہیں جنہیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، میں یہ بھی کہتا ہوں. لیکن یہ کہنا یہ محب وطن نہیں، یہ پاکستان کا بیڑا گرک کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف اپنا بھلا چاہتے ہیں، ان کم عقلوں کو یہ سمجھا دے نا کوئی کہ میرا بھلا ہوگا، میں خوشحال ہوں گا تو میں اپنی آرمی کو بجٹ دوں گا، میں تگڑا ہوں گا تو میرا جی ڈی پی بڑھے گا، میری آرمی اور مضبوط ہوگی. معیشت جو ہوتی ہے نا، مضبوط معیشت، وہ مضبوط دفاع کے لیے اس کے لیے اس کی پائپ لائن ہے، لائف لائن ہے. بلکہ اگر مضبوط معیشت نہیں ہے تو آپ کا دفاع جو ہے نا وہ پھر ختم ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، تاڈی معیشت اس ویلے جتھے بھی کھڑی ہے، جہاں مہنگائی آ رہی سی، ڈالر آؤٹ آف کنٹرول سی، پیٹرول نہیں رک رہا سی، ڈیزل نہیں رک رہا سی، بجلی دے یونٹ فلاں چیز، ہر چیز میں ایک دفعہ اگ لگی ہے. وہ پی ڈی ایم پارٹ 1 دے دور چ لگی ہے. اس ویلے ریپرزنٹیشن سی اسحاق ڈار، مسٹر جینیس، ٹھیک ہے، جڑے آئے نے میں آواں گا ڈولر انج ڈگ جائے گا. اسحاق ڈار صاحب واز ناٹ دی ریپرزینٹیٹیو آف اسٹیبلشمنٹ، لیٹ می میک اٹ کلیئر. لیکن اب محمد اورنگزیب
نہ ان کا نون سے تعلق ہے، نہ ان کا بلال شفیق سے تعلق ہے، نہ پی ٹی آئی سے، نہ رخما آپ سے، نہ پی 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 سے. ان پہ نظر پڑی، کس کی پڑی؟ اداروں کی پڑی، اسٹیبلشمنٹ کی پڑی. میں اوپنلی کہتا ہوں جنرل عاصم منیر کی پڑی. انہوں نے ٹاسک دیتا کہ پائن اینو روکو، اے جیری معیشت آؤٹ پنڈورا باکس کھل گیا نا، اینو کدھرے نہ کدھرے ڈکا لاؤ، پنجابی چ ساڈے کہندے نے. تے میں نہیں کہندا دودھ دیاں نہراں بہ گئیاں نے، مغرب دا ٹائم ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن جیڑی ایک عذاب والی کیفیت سی نا، اس سے ہم ہجان کی جو ہجانی کیفیت تھی، انہوں ٹکا لگ گیا جی، اس کو سٹاپیج لگ گیا، اس کو فل سٹاپ لگ گیا. لیکن یہاں پر میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ بہت سے ایسٹرالوجرز ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں پاکستان جو بن پر ہوگا، اکنامکلی بہت زیادہ ترقی کرے گا. لیکن یہ میں بتا لاسٹ پر پھر میں کہوں گا اگر ایسا ہوگا تو سیاسی جماعتوں سے نہیں ہونا، اسٹیبلشمنٹ سے ہونا ہے. اسٹیبلشمنٹ میں بھی کوئی ایسا بندہ جو جسے کہتے ہیں نا، میں اس کے لیے کیا لفظ یوز کروں، یہاں محتاط ہونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بھی چلانا ہے. وہ بندہ پتہ کیا ہو جسے کہتے ہیں نا سر پھرا، دیکھا جائے گا جو ہے کر دیو. سر اگر سوچ کے چلے گا نا تو انج نہیں ہونا، سر پھرا تو پھر ہو جائے گا. گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ویورز آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر بلال شفیق فار بینگ ود اس. ویورز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ